بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں ہماری اور آپ کی فکر کرنے والا ایک ایسا جوڑا بنایا کہ جس کے احسان کا بدلہ اگر ہم چکانا چاہیں تو پوری زندگی اسی کے پیچھے اگر لگ جائیں 100% میں سے 1% بھی اس کو ہم نہیں چکا سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں ماں باپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمارے لیے ایک ایسی نعمت بنایا ہے اور ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہوتے ہیں، خاص طور سے ماں کے احسانات کی اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک انسان یہ سوچے کہ میں اپنے ماں کا حق ادا کر سکوں یا اپنے باپ کا میں حق ادا کر سکوں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر ہم آج اپنے سماج اور سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اس کے سامنے ماں باپ کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں پہنچی ہے۔ شاید اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی ہے کہ ان کا مقام، ان کا رتبہ کتنا زیادہ اونچا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی بات واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر ہمارے اندر کہیں اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہے، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں یا ماں باپ میں سے صرف ماں زندہ ہے یا صرف باپ زندہ ہے تو اس کی قدر ہم کر سکیں، ورنہ یاد رکھیے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی اور کو نہ جوڑو۔ یہاں اللہ اپنی عبادت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اپنی توحید بتا رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ تمہارے جو والدین ہیں، تمہارے جو پیرنٹس ہیں، تمہارے ماں باپ جو تمہارے دنیا میں نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ تم ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ان کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ یہ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 36 بتا رہی ہے۔ اور چلیے ہم سورہ اسراء میں آیت نمبر 23 اور 24 کو لے لیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ اکبر ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کے بعد یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ باتیں تو صرف ہمارا رب ہی کر سکتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کا ذکر کر رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں بھی یہی چیز ملتی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو بتانے کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کر دیا، ان کے ساتھ اچھی آسانی کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا۔ یہاں بھی سورہ اسراء آیت نمبر 23-24 ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ فوراً اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ آئیے اللہ رب العالمین کچھ ڈیٹیل بتاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ وستار بتا رہا ہے، تفصیل کچھ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ کیا کیا سچویشن تمہارے سامنے ماں باپ کے بارے میں آ سکتے ہیں، ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ذکر کر ڈالا ہے۔ اما یبلغن،
عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ فرماتا ہے میرے بندو جو اپنے ماں باپ کے بیٹے ہو، جو ان کی اولاد ہو، اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ذرا ترتیب دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے اگر تم جوان ہو، تم روپیہ پیسہ کماتے ہو، تم گھر کے گارجین بن چکے ہو، اور تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو رہ جائے، یعنی یا تو ماں بچے یا صرف باپ بچے، ایک کا انتقال ہو جائے دوسرا تمہارے پاس بچے، او کلاہما یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، مطلب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یا تو پہلی سچویشن یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بچے ایک انتقال کر جائے، یا دونوں زندہ رہے تمہارے پاس، اگر دونوں کو پا جاؤ بڑھاپے کی عمر میں تب کیا کرنا ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اے میرے بندو تم کبھی بھی اپنی زبان سے ان کے لیے اپنی زبان سے لفظ اف تک نہ نکالنا، یعنی کسی بھی طریقے سے تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے دل میں ٹھیس پہنچانے والے ہوں۔ اف جانتے ہیں نا، جیسے ایک ایسے سمجھ لیجئے کہ بیٹا ہے ابھی جوان ہے اور لے کر کے بائک گھر سے جانا چاہ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ چلاتا ہے بائک گاڑی ہائی وے پہ، ماں پریشان رہتی، بیٹا دیکھو ذرا آرام سے جانا، بیٹا دیکھو بائک بہت تیز مت دوڑانا، آرام سے، ہوتا نا ماں کی فطرت، تو بیٹا او کیا ماں تم بھی، یہ جو لفظ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے نا یہی لفظ اف ہے، ایک ناگواری کے الفاظ جو آپ کے منہ سے آپ کی ماں کے بارے میں آپ کے بارے میں نکل جائے کیا پھر وہی بات، تو یہ لفظ یہی اف کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے سامنے ایسے جملے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سوچو جب اتنا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو گالی گلوچ اور مار جھگڑا اور ان کے ساتھ لڑائی کرنا اور بٹوارا کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے دوسری جگہ چلے جانا، ماں باپ کو دوسری جگہ چھوڑ دینا، اس کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ باریکی بتاؤں، اللہ فرماتا ہے عندک الکبر، اگر دونوں بڑھاپے کی عمر میں، بہت زیادہ باریکی بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں پہ لفظ اندہ جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، تمہارے پاس۔ اب اگر کوئی جگتیال کا رہنے والا ہے، وہ چلا گیا حیدرآباد، مہاراشٹر، گجرات، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے وہاں کمانے چلا گیا، تو کیا ابھی وہ ان کے پاس مانے جائیں گے کہ نہیں مانے جائیں گے؟ اب تو ان کے پاس نہیں ہے نا، اب تو ماں باپ آپ کے یہاں رہ رہے ہیں، آپ حیدرآباد چلے گئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ آپ کے پاس مانے جائیں گے، یا جب آپ چل کر کے جگتیال آئیں گے تبھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، عندکا، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ہر حال میں وہ تمہارے پاس مانے جائیں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے کسی ایک کا ذکر کیوں کیا ہے، اس کے بعد کہا کہ دونوں، یعنی اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے ماں باپ میں سے، ایک تمہارے پاس بچے بڑھاپے کی عمر کے، تو ان کا زیادہ خیال کرنا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ پہلے یہ نہیں کہا کہ دونوں کا بعد میں ذکر کیا، اگر پہلے ایک پہنچتا ہے تو آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کی دیکھ ریکھ اور زیادہ کریں، ریزن جان کے آپ حیران رہ جائیں گے، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں زندہ ہوتے ہیں دنیا میں نا، تو اگر بیٹا اتنا کیئر نہ بھی کرے، اتنا دھیان خیال نہ رکھے، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے بوڑھی آپس میں بیٹھے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہیں گے، آپ سوچیں گے یہ بوڑھے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اپنے دل کی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ان کے دل کا درد ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپس میں غم شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، صرف ماں بچی یا صرف باپ آپ کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے، ابھی تک وہ اپنے ساتھ رہنے والے آدمی کے ساتھ اپنے غم کو شیئر کر لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ اکیلے ہو چکے ہیں، اس وقت آپ کی ان کو اور زیادہ ضرورت ہے، یعنی اب وہ اپنا غم کہیں اور نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پہ آپ کو زیادہ خیال کرنا ہے، دونوں رہیں گے تو آپس میں کچھ غم بانٹ لیں گے، اکیلے بچیں گے کوئی ایک، تو ایسے موقع پہ آپ ہی ان کا غم بانٹ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک ہی تمہارے پاس بچے تب زیادہ خیال کرنا، اور دونوں بچیں تب بھی خیال کرنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو تم کبھی ڈانٹ نہیں سکتے۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عام چیز ہے، وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی تمہارے زبان سے کوئی لفظ نکلے ان کے لیے بہت ہی پیار بھری اور اچھی باتیں ان کے سامنے کیا کرو، درست باتیں کیا کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم نرمی کے ساتھ اپنے رحمت کے بازو کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو جاتا ہے جب اسے دین کا علم نہیں ہوتا ہے۔
ان کو تماچے تک مارتے ہوئے دیکھا گیا، ان کو ڈنڈے سے پٹائی کرتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ فرماتا ہے ایسا رحم کرنا تم ان کے ساتھ کہ اس کی مثال بن جائے. ان کے ساتھ کبھی کسی بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے ماں باپ آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے اوپر تو رحم و کرم کرتے رہنا، اپنی رحمتیں تو نازل کرتے رہنا. کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے ان دونوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم و کرم کیا ہوا ہے. بچپن کا لفظ صغیرہ لا کر کے کمال ہو گیا ہے. بچپن میں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کیا تھا ایسے تو آج ان کے ساتھ رحم کرنا. یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک ایک لفظ میں قرآن کا معجزہ چھپا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے تو اتنا بے شعور نہیں ہوتا ہے. ہمیں بھوک لگی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھوک لگتی ہے بچہ رونے لگتا ہے، ماں اس کی سمجھ جاتی ہے. کسی اور وجہ سے بچہ روتا ہے، ماں اس کی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرا یہ لال کس وجہ سے رو رہا ہے. کہیں سر میں درد ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی ماں آپ کو اتنا زیادہ سمجھا کرتی ہے، لیکن یہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، کسی معاملے میں کوئی بات آتی ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تم اس بات کو نہیں سمجھو گی. سنا نا کہتے ہوئے، ماں تم نہیں سمجھو گی. جو ماں آپ کے رونے کے انداز کو سن کر کے سمجھ جایا کرتی تھی آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، آج آپ کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے نا اس ماں کے لیے کہ ماں یہ سب تم نہیں سمجھو گی تو اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ماں ہے، اور ماں کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اونچا کر دیا. اللہ اکبر. باپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کا رتبہ جب آیا تو ماں کا رتبہ اور زیادہ بلند کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین، یہ 2 آیتیں ہو گئی. اسی طریقے سے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا وَوَضَعَتْهُ وَهَنًا وَفِصَالُهُ. سورہ احقاف آیت نمبر 15. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہیں. یہاں پہ دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین پھر ماں کا ذکر الگ سے کر رہا ہے، کیونکہ جو مقام ماں کا ہے باپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر ایک فرق اگر دیکھ لیا جائے کہ بچے کو پیدا کرتے وقت اسے جو تکلیف ہوتی ہے نا، جو پیٹ میں پالتی ہے نا، اسی ایک تکلیف کو رکھ لیا جائے تو باپ سے کہیں گنا اس کا مقام بڑھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ وہنن، اس کی ماں جب اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. یہ پیٹ میں رکھنا اس ماں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا ہے. دیکھ لو ایک ماں جب حاملہ ہو جاتی ہے، جب پریگننٹ ہوتی ہے تو 9 مہینے تک دنیا بھر کے چوچلے اور دنیا بھر کے جھمیلے اس کو جھیلنے پڑتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں. تم کو یہ نہیں کھانا ہے تو تم کو ایسے نہیں لیٹنا ہے، تم کو پیٹ کے بل نہیں لیٹنا ہے تو تم کو زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی ہے، تم کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا ہے. اور خوشی خوشی وہ ماں اپنے اس لال کے لیے سارے بوجھ برداشت کرتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے. حملت ہوں، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پیٹ میں رکھتی ہے تو پریشانی کی حالت میں رکھتی ہے. قرآن نے 1450 سال پہلے اس کا اعلان کیا تھا اور آج تک وہ قانون ابھی باقی ہے. ابھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے تکلیف تھی اب تو کوئی تکلیف نہیں، پریشانی ہے اور ہمیشہ اس ماں کے لیے پریشانی کا سبب وہ بیٹا بنتا رہے گا پیٹ میں. وَوَضَعَتْهُ وَهَنًا، یہ تو پیٹ میں رکھنے کی بات ہو گئی. اور جب اس کی ماں اس کو دنیا میں جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، جب اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے اس کی ماں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا کرتی ہے، بہت زیادہ تکلیف. یہاں تک کہ اگر کہیں آپریشن وغیرہ کی نوبت آ جائے تو آپ سے باقاعدہ سگنیچر لے لیا جاتا ہے ہاسپٹل میں. لیتے کہ نہیں لیتے؟ آپ سے دستخط کیوں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپریشن ہونے جا رہا ہے، اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نکالنا ہے، اور اس آپریشن میں اس ماں کا، اس لڑکی کا انتقال ہو سکتا ہے، ڈیتھ بھی کر سکتی ہے. سگنیچر کرو تو تیار ہیں ورنہ لے کر کے جا سکتے ہو. ماں کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، سائن کی جا رہی ہے، کسی گھر کے گارجین سے، کسی سدسیہ سے سائن لی جاتی ہے. یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اگر اس سے کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں. اس ماں کو معلوم ہے، خوشی خوشی اللہ کی قسم بیڈ پر لیٹ کر کے آپریشن کرا کر کے اپنے بیٹے کو جنم دینے والی ہستی وہ ماں ہوا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا جب اس کو جنتی ہے دنیا میں اس وقت بھی بہت زیادہ تکلیف اٹھایا کرتی ہے. وَوَضَعَتْهُ وَهَنًا. ایک آدمی نے ایک بار سوچا کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں. ماں کا حق ادا اپنی پیٹھ پہ لاد لیا.
اور لے جا کر کے حج کرانے لگا. طواف کرا رہا تھا خانہ کعبہ کا، ایک چکر کرایا، 2 3 4 طواف کرائے جا رہا ہے. اور اسی بیچ میں اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. سوچا کہ اچھا موقع ہے، لاؤ ایک مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے پاس وہ آدمی جاتا ہے. جانے کے بعد کہنے لگا یہ میری پیٹھ پہ جو عورت جس کو میں نے لادا ہوا ہے یہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، پیر بھی اس کے کام نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھانا اپنے منہ میں لے جانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اور اس کے سارے دانت جھڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، اپنے منہ سے لقمہ نہیں چبا پاتی ہے. امیر المومنین میں لقمہ اپنے منہ میں چباتا ہوں، وہاں سے نکال کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، اس کو نگل جاتی ہے. امیر المومنین اس کے ہاتھ پیر نہیں کام کرتے ہیں، بستر پر وہ لیٹرین پیشاب اور پیخانہ کر دیتی ہے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا کرتا ہوں، اس کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں. اور اے امیر المومنین آج میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیتا ہوں. میں نے اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد کر آج حج کرانے کا ارادہ بھی کر لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں. ابھی طواف کرا رہا ہوں، ابھی جا کر کے صحیح بھی کریں گے صفا مروہ کے بیچ میں. تو امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ کیا سوال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے. اس آدمی نے تعجب سے پوچھا امیر المومنین ابھی میں اپنی ماں کی کتنی خدمت کروں، کتنا کروں، تب جا کر کے اس کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دے دیا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ تو کتنی خدمت کر کے اس کا حق ادا کر سکتا ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب تو اپنی ماں کی پیٹ سے نکل رہا تھا، پیدا ہو رہا تھا، اس وقت درد کی وجہ سے، درد ذہن یعنی بچے کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف ماں کو ہوا کرتی ہے، تکلیف کی وجہ سے تیری ماں کی زبان سے جو آہ کے پہلے الفاظ نکلے تھے، ابھی تو نے اس لفظ آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. یہ ہے ماں، اور چلے ہیں پوری زندگی کا قرض چکانے. پہلی تکلیف اور پہلی بار جو اس کے منہ سے آواز نکلی تھی، تکلیف کی وجہ سے آہ کے الفاظ نکلے تھے، ابھی تو نے اس لفظ آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. یہ ماں کا مقام ہے. اور صحیح بخاری و مسلم کے حدیث سے ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا اچھے ویوہار کا سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ سب سے اچھے سے پیش آؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں ہے. تیسری بار سوال کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. چوتھی بار سوال کیا آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے. یعنی تین بار اللہ کے نبی نے ماں کا نام لیا کہ سب سے پہلے ماں تیرے اس نے سلوک کا حقدار ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے. چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ ہے. اس لیے کہ ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک باپ کرتا بہت کچھ اپنے باپ کے لیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ایک باپ اس کا تصور تک اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا ہے. اس لیے ماں کا مقام اونچا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، ایک بار گئے اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کر لیا اللہ کے نبی ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں جس کو میں کروں اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ سب سے اچھے اعمال اللہ کو کون سے پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ قائم کرنا ہے سب سے اچھا عمل ہے. سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ جواب دیتے ہیں ثم بر الوالدین، پھر پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے. تیسری بار سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ جواب ملتا ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے بہترین عمل ہے. یعنی ماں باپ کا مقام اتنا اونچا اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ سوال ہو رہا ہے کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اس میں جواب ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد میں چلوں گا اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ میں ہجرت کروں گا، میں اس بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اس پر صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ سے بدلہ چاہتا ہوں، بس اللہ سے میں بدلہ چاہتا ہوں اس پر. اللہ کے نبی نے سوال کر لیا فہل من والدیک احد حی، تیرے والدین میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی دونوں زندہ ہیں. اللہ کے نبی نے سوال کر لیا دوبارہ فتبتغی الاجر من اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین سے ثواب چاہتے ہو، اجر و ثواب بدلہ چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں اللہ رب العالمین سے ثواب چاہتا ہوں اس پر.
اللہ کے نبی نے جواب دے دیا فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ ہجرت کر کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ، تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارے گھر میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے بدلہ دلوائیں گے. یہ ہے ماں باپ کا مقام. حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ حدیثیں بیان کر کے میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ماں باپ کو اتنی حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے ان کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ بولے ہاں زندہ ہے. آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے. یہ ماں کا مقام ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر والدین کا مقام ہے تو ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے انسان کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی توبہ کروں، تو کیا اللہ کے یہاں توبہ کا کوئی راستہ ہے معافی کا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے. سوال کیا ہو رہا ہے کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کون سا گناہ ہے، کیا میٹر ہے، کچھ نہیں. آپ نے سوال کیا تیری ماں زندہ ہے. سوال کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے ہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نے ماں تو نہیں زندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ ماں کی بہن، ماں کی بہن کو خالہ بولتے ہیں نا. تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی وہ تو زندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اسلام کی تعلیم. اس اسلام نے ماں کا مقام اتنا اونچا اتنا بلند کر دیا ہے کہ دنیا کے کسی دھرم کے اندر آپ کو ماں کا یہ رتبہ اور یہ مقام نہیں مل سکتا ہے. اور اگر کوئی انسان ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ماں کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے آدمی کی طرف اللہ رب العالمین کی رحمت کی نظر نہیں پڑے گی اور یہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. آپ وہ حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی نظر نہیں کرے گا. العاق لوالدیہ، اس میں سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، دنیا میں ان کے ساتھ غلط ویوہار اور غلط سلوک کیا کرتا تھا. ومدمن الخمر، دوسرا آدمی جو دنیا میں شراب نوشی کیا کرتا ہے، شراب پینے کا عادی ہے. ایسا آدمی وہ ہوگا جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کی نظر دنیا میں قیامت کے دن نہیں کرے گا. اور تیسرا آدمی والمنان، احسان کر کے کسی کو احسان جتانے والا، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اس میں کس کا ذکر ہوا؟ اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا سب سے پہلے ماں باپ کے نافرمان کا. اسی حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. تین قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی بھی جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہیں. لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہ داخل ہوں گے. العاق لوالدیہ، جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں تھا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں غلط سلوک کیا کرتا تھا، یہ آدمی جنت میں نہ جائے گا. والدیوث، اور دیوس آدمی، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جس آدمی کے گھر میں کوئی برائی ہوتی ہو، کوئی غلط کام ہوتا ہو، وہ زنا کرتا ہوا اپنے گھر میں کسی کو دیکھے اس سے روکے نہ، منع نہ کرے، ایسا آدمی کبھی بھی جنت میں نہ جائے گا. اور تیسرے آدمی کے بارے میں بتایا والرجلہ. رجلہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایسی عورت جو وضاقتہ لباس اور تن ڈھن چلنے کے اعتبار سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہو، یعنی اپنے آپ کو مردوں جیسا بنا کر کے چلنے والی عورت، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور ایسا آدمی جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. غور کیجئے گا، جس کے بارے میں نبی بد دعا کر دیں، ایسے آدمی سے بد نصیب اور بدبخت آدمی کون ہوگا؟ فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو یا دونوں کو پا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے اور مر جائے، جہنم میں چلا جائے، ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے. اے محمد آپ کہیے آمین. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہلوا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا.
اور ایسا آدمی جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، جنت نہ خرید سکے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کرے۔ کہیے آمین۔ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیے آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو قبول کر، ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہ کرنا۔ اور تیسرا آدمی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ بھیجے، ایسا آدمی مر جائے اور اگر جہنم میں چلا جائے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ کہیے آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کم سے کم 5-6 حدیثیں پیش کی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کا مقام کتنا ہے، اور 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ماں باپ کا مقام اتنا اونچا بیان کیا گیا ہے، اتنا اونچا اللہ نے ان کا مقام کر دیا ہے کہ پوری زندگی مل کر ایک گھنٹہ اپنا پوری زندگی کا ان کی خدمت میں لگا دیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں لگا دیں، اللہ کی قسم آپ ان کا حق پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر غور کریں، آج کی جو نوجوان نسل ہے، شادی ہوتے ہی اپنے ماں باپ سے جو سوال پہلا ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہوتا ہے نا سوال۔ اللہ کی قسم اس وقت جب ایک ماں باپ اپنے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ وہ باپ نہ برسات کے موسم دیکھتا تھا، نہ ٹھنڈک کا موسم دیکھتا تھا، نہ گرمی کا، چلچلاتی دھوپ میں کمانے کے لیے نکل جاتا تھا صرف اپنے لال کے لیے۔ آج یہ اولاد اپنے بیٹے سے بڑی آسانی سے سوال کر لیتی ہے اپنے باپ سے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اپنی ماں سے سوال کرنے والوں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، اللہ کی قسم 9 مہینے پورے آپ کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تکلیف برداشت کی ہے۔ دنیا بھر کے جھمیلے اس نے جھیلے ہیں تو صرف آپ کے لیے کہ پیٹ میں میرا لال پڑ رہا ہے، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر اس نے تکلیف برداشت کی ہے پیدائش کے وقت اور کہیں اس کا آپریشن ہوا ہے آپ کی وجہ سے، تو اللہ کی قسم اس کے جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن جان کے خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کر آپ کو دنیا میں جنم دینے والی ہستی وہ ماں کی ہستی ہے۔ آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو یہ الفاظ آپ کی زبان سے شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کلام کو پڑھیں، نبی کی بتائی ہوئی حدیثوں کو سنیں سمجھیں اور ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب تک ہمیں وہ میسر ہو بڑھاپے کی عمر میں، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کر کے ہم جنت کو دنیا میں خرید سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔